السلام علیکم مائی ڈائریز فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی وش کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا ولاگ میرے لیے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ اس ولاگ میں بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ اس کریٹیکل پرابلم سے صرف میں ہی نہیں گزری بلکہ بہت سی فیملیز اس کریٹیکل سچویشن سے گزر رہی ہیں اور سفر کر رہی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد یہی ہے کہ جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے میرا ساتھ دے ٹو ریز اے وائس اگینسٹ ان ہیومن اینڈ انجسٹس لانگ اینڈ ٹارچرنگ اسپاؤس ویزا اینڈ ایون فار دا اسٹوڈنٹس جو کہ اتنا لمبا لمبا ویٹ کرتے ہیں ویزا پروسیس کے لیے فرام جرمن ایمبیسی اسلام آباد۔ ایک اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے جرمنی میں ایڈمیشن کے لیے اور اس کو ایڈمیشن مل جاتا ہے بٹ ہی couldn't join the university because of visa۔ ایون اسٹوڈنٹس کو بھی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور اپوائنٹمنٹ 12 منتھس بعد کی ملتی ہے اور وہ بھی ایک لانگ ڈیوریشن ہے کہ آپ کو صرف ویزے کے لیے ہی 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے اور ایڈمیشن آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے۔ 1 ایئر ویٹ کرنے کے بعد کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے اور آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ کراتے ہیں، اس کے بھی 3 منتھس کے بعد آپ کو ویزا ایشو کرتے ہیں، مطلب 1.5 ایئر تو ایک اسٹوڈنٹ کا ضائع ہی ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو فیملیز ہیں ان کے لیے تو اور بھی لانگ ویٹ ہے، کرنٹ ویٹنگ ٹائم ہے ٹو گیٹ این اپوائنٹمنٹ ان بٹوین 12 to 18 months، مطلب 1.5 year فار ویزا انٹرویو اینڈ ڈاکومنٹ سبمیشن۔ 1.5 سال کے بعد کی آپ کو اپوائنٹمنٹ ملی، آپ نے اپنے ویزا انٹرویو بھی دے دیا اور ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس بھی سبمٹ کرا دیے۔ آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو ویٹ فار لائر ویریفیکیشن فار اراؤنڈ 6 months، مطلب بات ابھی 1.5 سال پہ ختم نہیں ہوئی۔ لائر ویریفیکیشن کرنے کے بعد چلا گیا تو اس کے بعد نہ ہی ہمارے پاس کوئی آن لائن پورٹل ہے اور نہ ہی ایمبیسی سے کمیونیکیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اپنا ویزا سٹیٹس معلوم کر سکیں۔ جب آپ ایمبیسی میں کوئی ای میل کرتے ہیں تو یو جسٹ گیٹ کائنڈ آف آٹومیٹک کمپیوٹر جنریٹڈ ای میلز یا رپلائی کہ آپ کی فائل سبمٹ ہو گئی ہے یا یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ ETC، اس طرح کا آپ کو کوئی نہ کوئی رپلائی آ جاتا ہے۔ اور جب آپ لائر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اسے کانٹیکٹ نہیں کر پاتے، لائر کا نمبر بند ہوتا ہے یا اس کا نمبر ہی نہیں ملتا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے لائر نے آپ کی فائل آگے بھی بھیجی ہے یا اس کی طرف سے آپ کی فائل ابھی بھی پینڈنگ میں رکھی ہوئی ہے۔ اور سم ٹائم سیکنڈ کیس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا لائر آپ کی فائل آگے سبمٹ کروا دیتا ہے تو ان موسٹ کیسز اٹ ٹیک آلموسٹ 3 years ٹو گیٹ فیملی ریونین ویزا فار اسپاؤس۔ اس ساری سچویشن میں سفر کون کرتا ہے؟ یا تو اسٹوڈنٹس ہو وانٹ ٹو پرسیو دیئر اسٹڈیز اینڈ فیملیز، جو کہ پورا خاندان سفر کر رہا ہوتا ہے، بندہ تو چلا جاتا ہے جرمنی اور وہ بھی اکیلا رہ رہا ہوتا ہے وہاں پر، اور جو اس کی فیملی ہے، جو بیوی بچے ہیں جو پاکستان میں اکیلے رہ رہے ہیں، تو لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ کی وجہ سے گھر خراب ہو رہے ہیں، مس کمیونیکیشن ہوتی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ سٹریس میں ہوتے ہیں اور ایکسٹریم کیس بن جاتا ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بہت ساری ڈائیورس ہو چکی ہیں اسی سارے مسئلے کے پیچھے۔ یہ اپوائنٹمنٹ سسٹم 2018 سے سٹارٹ ہوا ہے اور اب دیکھیں یہ اتنا ورس سے ورسٹ ہوتا جا رہا ہے اور آئی تھنک کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ویٹنگ ٹائم اور بھی زیادہ انکریز ہو جائے گا۔ یہ میں بات کر رہی ہوں جرمن ایمبیسی اسلام آباد کی۔ اس کے برعکس کراچی کونسلیٹ میں یہ سارا پروسیجر اراؤنڈ 1 year میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ایون اسٹوڈنٹس کو بھی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لینی پڑتی۔ اگر اسٹوڈنٹ کے ہینڈ میں ایڈمیشن لیٹر ہے تو وہ جا کے کراچی کونسلیٹ میں اپنے فائل سبمٹ کرا دیتا ہے اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو ای میل آ جاتی ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ کو آنا ہے، ویزا انٹرویو بھی دینا ہے اور آپ نے اپنے ڈاکومنٹس بھی سبمٹ کرانے ہیں اور اس کے بعد اس کو ویزا مل جاتا ہے۔ تو I am victim of all this system. Being a lady, I would like to ask, who is responsible for all this torturing process؟ یہاں جرمنی میں پاکستانی کمیونٹی نے فرینکفرٹ کونسلیٹ اور برلن ایمبیسی میں کافی ساری میٹنگز کی اسی میٹر کے اوپر، بٹ ریزلٹ از نتھنگ۔ فیس بک پہ پیجز بنے ہوئے ہیں جس میں لوگ آ کر اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں اور اپنی ٹائم لائن شیئر کرتے ہیں کہ ان کا ویزا پروسیس اتنے ٹائم میں ہوا۔ جب لوگ اپنی آ کے ٹائم لائن شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم لگا ویزا لینے میں، تو نیچے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس پروسیس کے ڈیلے کے پیچھے مین ریزن کیا ہے۔ ان کا اوپینین یہ ہوتا ہے کہ جرمن ایمبیسی اسلام آباد میں لوگ اپنے فورجڈ ڈاکومنٹ سبمٹ کراتے ہیں، بٹ کراچی کونسلیٹ بھی تو پاکستان میں ہی ہے،
تو کیا فورج ڈاکومنٹ صرف اسلام آباد ایمبیسی میں ہی آتے ہیں، کراچی کونسلیٹ میں نہیں آتے ہوں گے؟ کیا سارے فراڈ کیسز صرف جرمن ایمبیسی اسلام آباد میں ہی آتے ہیں؟ باقی دنیا کے کسی اور ملک میں کوئی فراڈ کیس نہیں ہوتا، کوئی غلط کام نہیں ہوتا، اور کسی اور کنٹری میں اگر آپ نے جانا ہو تو وہاں کا ویزا پروسیس اتنا انجسٹس اور ان ہیومن نہیں ہے۔ خیر، اب کیا کر سکتے ہیں؟ واٹ آئی تھنک، میرے پاس ایک اوپینین ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی جرمن کمیونٹی کو اپنی نیکسٹ میٹنگ میں یہ سجیشن سامنے رکھنی چاہیے کہ ہر ڈاکومنٹ پر بار کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ فار اسٹوڈنٹس HEC اور فیملی ری یونین میں نکاح نامے کے لیے نادرا سے اپنا سسٹم سنکرونائز کر سکتے ہیں۔ آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ ویریفیکیشن ٹائم بچے گا تو اپوائنٹمنٹ ٹائم بھی ڈیکریز ہو سکے گا، کیونکہ جرمن ایمبیسی اسلام آباد میں نمبر آف ایپلیکینٹس بہت زیادہ ہیں۔ کافی سارے ایپلیکینٹس کیو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان دوسروں کی باری نہیں آتی۔ تو اگر سسٹم کو اپ گریڈ کر دیا جائے، اپنا سٹاف انکریز کر لیا جائے اور ساتھ میں لائرز کو بھی ڈیڈ لائن دے دی جائے کہ اس ٹائم میں فائل سبمٹ ہو جانی ہی چاہیے، اگر سسٹم کو اپ گریڈ کر دیں تو یہ فراڈ کیسز بھی نہیں ہوں گے، ان کا کوئی سین ہی نہیں ہوگا اور سارا پروسیس بہت ہی سموتھ اور سسٹم کے تحت چلے گا۔ میں یہ ساری بات ان ساری فیملیز کے بہاف پہ کر رہی ہوں جنہوں نے سفر کیا ہے اور جو سٹل سفر کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس چیز کے اوپر بات نہ کی گئی اور اس کے اوپر کوئی سلوشن اس کے اوپر نہ کیا گیا تو یہ ٹائم انکریز ہوگا نہ کہ ڈیکریز ہوگا، اور فیملیز اور اسٹوڈنٹس اور زیادہ اس چیز سے سفر کریں گے۔ تو ایز اے ولاگر یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں، اور اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو اور جو فیملیز سفر کر رہی ہیں وہ جلد از جلد ریجونائٹ ہو جائیں اور آنے والی جنریشن کے لیے بھی یہ کریٹیکل ایشو ریزالو ہو جائے۔ اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو گیو می اے بگ تھمز اپ، سبسکرائب ٹو مائی چینل، spread this video as much as you can. See you in next video. Till then, Allah Hafiz. Bye.